جب میدان محشر سجایا جائے گا تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر سجائے جائیں گے. ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی امت کے ساتھ اپنے اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہوں گے، اور یہ مخلوق مختلف انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس باری باری جائے گی. سلمان بھائی، لیکن شفاعت کا دروازہ جو کھلے گا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کھولا جائے گا. اچھا، علماء نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جیسا کہ آج ہم بھی بیان کر رہے ہیں، کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ آج تو ہمیں پتہ ہے کہ جناب قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ کھولنا ہے تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھولنا ہے. پھر یہ دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانا تو ہمیں تو پتہ ہے، ہم تو ڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس دن یہ بات بھلا دی جائے گی اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگ باری باری حاضر ہوں گے، اور بالآخر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں جب آپ پیش ہوں گے، وہاں پر آ کر شفاعت کا دروازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کھولا جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت اور آپ کا مقام یہ دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی، یوں کہا جائے کہ یہ میدان محشر کا یہ سارا منظر لگایا جائے گا، یہ سجایا جائے گا. اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا. آپ نے فرمایا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہیں بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھر کہاں سے